شرم سے ڈوب مرو۔ مولوی فضل الرحمان کو دیکھو، نہ 3 میں نہ 13 میں، وہ پہلے اپنا آپ کرتوت اور اپنا جسہ تو ٹھیک کر لیں۔ تیرا تو جو نا کوئی اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا نہ اسلام کے مطابق ہے نہ شریعت کے مطابق ہے۔ عمران خان ان کے لیے ایک دیو بنا ہوا ہے۔ آج ہم دیو ہیں، جنوں کے بھی پیو ہیں۔ سن لو ذرا اپنے باؤ جی دے کرتوت، رات کو سوتے ہوئے بھی جناب ہڑبڑا کے اٹھتے ہیں۔ باؤ جی ترکمانستان سے باؤ جی کو سلطان مفرور نواز شریف کو ایک قالین ملا لاکھوں کی مالیت کا، 50 روپے میں جناب والا، 50 روپے میں۔ پوری پاکستانی قوم سن لے، جس کے سپوکس پرسن کل سے جناب وہ لنگی ڈانس اور جناب ڈسکو ڈانس کرنے لگے ہیں نا خوشی کے مارے۔ سن لو ذرا اپنے باؤ جی دے کرتوت، لاکھوں روپے کی مالیت کا قالین 50 روپے میں، اور شرم سے ڈوب مرو، شرم سے۔ یہ جتنے سپوکس پرسن ہے اس نون لیگ کے اور اس پی ڈی ایم کے، 50 روپے میں جناب باؤ جی لے کے فرار ہو گئے۔ اگلی سنیں، قطر کی جانب سے ملنے والا بریف کیس لاکھوں روپے کی مالیت کا 875 روپے میں نواز شریف صاحب لے گئے۔ 875 روپے میں۔ پاکستان کی عوام خیبر سے لے کے کراچی تک سنیں، اور اوورسیز پاکستانی بھی سن لیں، یہ کرتوت ہے ان لوگوں کے جو اپنے امپائر رکھ کے، اپنے فیلڈرز رکھ کے، اپنی مرضی کی پولی پولی گیند کروا کے جناب سارے بری ہو کے باہر بھاگے ہوئے نا، یہ ان کے کرتوت ہے۔ اگلی سنیں، 1999 میں سعودی حکومت کی جانب سے ایک ایم پی رائفل تھی، لاکھوں روپے کی مالیت کی، نواز شریف صاحب 14,000 روپے میں ڈکار گئے، 14,000 روپے میں۔ اور جناب ابو ظہبی سے ملنے والی گھڑی مالیت تھی اس وقت کے 3,97,000 کے، پتہ نہیں آج کے کتنے 80-90 لاکھ بنتے ہوں گے۔ 45,000 میں جناب صاحب بہادر کنگلے ارب پتی کھرب پتی لے کے چلے گئے۔ آگے آ جائے آصف علی زرداری صاحب، بلا وجہ بھٹو صاحب بھی کل بڑے چہک چہک کے جناب عمران خان صاحب کو ہدف تنقید بنا رہے تھے کہ عمران خان صاحب تو بڑے بددیانت شخص ہیں، جس طرح یہ پیدل حج کر کے آئے نے جنا، اور ہر سال پیدل حج کرتے ہیں۔ اس کی سنیں ذرا، آصف زرداری نے 14 کروڑ کی مالیت کے تحائف صرف 2 کروڑ روپیہ دے کے، جو صرف 15% بنتا ہے، جناب ڈکار لی اپنے دور کے اندر۔ انہیں 2009 میں یو اے ای کی جانب سے BMW ملی، قانون کے مطابق یہ نہیں لے سکتے تھے، اور ٹویوٹا لیکسس جو ہے نا جس کی مالیت 10 کروڑ 70 لاکھ بنتی تھی، انہوں نے صرف 1 کروڑ 61 لاکھ پے کر کے جناب آصف زرداری صاحب نے جناب فارغ۔ اور اس کے بعد جناب 2009 میں معمر قذافی نے آصف زرداری صاحب کو ایک BMW دی، جو اس وقت اس کی قیمت 2.25 کروڑ تھی، صرف 41 لاکھ روپیہ دے کے، 41 لاکھ روپیہ دے کے آصف زرداری جناب ڈکار گیا، اور مختلف ممالک سے ملنے والے 120 سے زائد تحائف صاحب بہادر کھا گئے۔ اب مجھے یہ بتائیں، اس میں بڑی امپورٹنٹ چیز آپ کو بتاؤں، یہ زرداری اور نواز شریف نے جتنے تحفے لیے، ان کے ریفرنسز نیب کے اندر چل رہے ہیں، وہاں پہ ثابت ہو چکے ہیں، اور ان ریفرنسز کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ان کی جناب آؤٹ پٹ یہ ہے کہ ان ریفرنسز کے ان تحفوں کے آدھے سے زیادہ پیسے جو اونے پونے انہوں نے دیے، وہ انہوں نے منی لانڈرنگ کرنے والے اپنے جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے سے کیے۔ یہ بھی سن لیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ نیب کے اندر پچھلے 4 5 6 سال سے جو کیسز ان کے خلاف چل رہے ہیں نا، یہ سارے توشہ خانہ کے، اس میں فائنڈنگز ہیں، فائنڈنگز پاکستان کے اعلیٰ ادارے، FIA، FBR، SCCP، انٹیلیجنس بیورو، پولیس، کسٹم، ان ساروں کی ارق ریزی کروڑوں روپیہ میرے اور آپ کے ٹیکسوں کا پیسہ غریب عوام کا خرچ کرنے کے بعد انہوں نے یہ فائنڈنگز دی، اور جو ثابت شدہ ہے کہ تقریباً آدھے سے زیادہ تحفے جو نواز شریف صاحب نے لیے اور اس کی قیمت پے کی، اور آدھے سے زیادہ آصف زرداری نے جو لیے اور یوسف زئی گیلانی صاحب نے جو لیے، انہوں نے وہ اپنے جعلی منی لانڈرنگ کرنے والے اکاؤنٹ سے جناب اس کے پیسے جو ہے وہ پے ہوتے رہے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، ان حالات کے اندر ان کو شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے، اس آل پاکستان لوٹمار ایسوسی ایشن اور اس PDM کو۔ اصل مسئلہ کیا ہے آج پاکستان کی عوام کے سامنے رکھوں، عمران خان ان کے لیے ایک دیو بنا ہوا ہے۔ وہ بھی کیا دن تھے جب ہم جن تھے، آج ہم دیو ہیں، جنوں کے بھی پیو ہیں۔ اس وقت عمران خان ان PDM کے لیے یہ بن چکا ہے۔ اس وقت عمران خان
اس پی ڈی ایم کی سیاست کے لیے دیو بن چکا ہے، ان کرپشن کے جنوں کے لیے۔ ان کو رات کو سوتے ہوئے بھی جناب ہڑبڑا کے اٹھتے ہیں، گاؤ جی بیٹھے لندن کی ٹھنڈی ہواؤں میں 8 ارب کی مالیت کے فلیٹوں میں ہیں، لیکن رات کی نیندیں عمران خان نے اجاڑی ہوئی ہیں۔ بیگم صفدر امان جو یہاں سے بھاگی ہے، میں نے پچھلی 3 پریس کانفرنسوں میں یہ کہا تھا، وہ بھاگی اس وجہ سے اسے پتہ ہے کہ اس ملک کے اندر کسی ٹائم پہ بھی انقلاب آ سکتا ہے عمران خان صاحب کی قیادت میں۔ اور یہ جتنے ان کے باقی چیلے چانٹے ہیں، وہ مولوی فضل الرحمان کو دیکھو، نہ 3 میں نہ 13 میں، وہ پہلے اپنا آپ کرتوت اور اپنا جسہ تو ٹھیک کر لیں۔ تیرا تو جو ہے نا کوئی اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا نہ اسلام کے مطابق ہے نہ شریعت کے مطابق ہے، اور کہتا ہے جناب ہم نے اس کو جناب ڈسکوالیفائی کروایا ہے۔ تو جناب آپ ساروں کی خواہشیں آخری چیز میں آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر اسلام میں گفتگو کریں گے۔ کل بھی میں نے ٹویٹ کیا تھا، آج میں وہی بات آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اگر یہ عقل کے اندھے، اگر یہ فکر کے لولے، اگر یہ دانش کے بہرے یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو نااہل کروا کے یہ عمران خان کو 2/3 اکثریت سے وزیر اعظم بننے کا رستہ روک لیں گے، تو یہ احمقوں کی جنت میں اور الوؤں کی بہشت میں رہتے ہیں۔ یہ اپنے ذہن سے نکال دیں، یہ اتنا کمزور فیصلہ دیا۔ اور فیصلے کے اندر ایک آخری چیز میں آپ کے سامنے رکھوں جو ایک ڈسکریپنسی ہے، الیکشن کمیشن کا اصول بھی ہے اور روایت بھی ہے اور قانون بھی ہے کہ کوئی فیصلہ بھی جب ہوگا تو اس کے جتنے ممبرز ہیں اس کمیٹی کے، اس فورم کے ڈکلیئرڈ، وہ تمام کے تمام متفقہ اپنے سائن کے ساتھ جو ہے وہ اس کو اناؤنس کریں گے۔ کل انہوں نے فیصلہ دیا، پنجاب کا بابر احسن بھروانا صاحب موجود ہی نہیں تھے، ان کا دستخط بھی موجود نہیں تھے، اور اتنے ہاچ پاچ اور ہیپ ہیزرڈ طریقے سے جناب انہوں نے فیصلہ اناؤنس کر دیا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی ان کی کمزوری ہے، کیونکہ جو فیصلہ آیا تھا وہ باہر بیٹھے گوال منڈیلا سلطان مفرور نواز شریف لاڈلا اور اس کی لاڈلی بیٹی بیگم صفدر کی خواہش تھی، جو جہاں سے جاتے ہوئے انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے اپنے جناب وہ آرٹیفیشل ناخن دکھاتے ہوئے خواہش کا اظہار کیا تھا نا اپنے انکل سے کہ عمران خان کو کیوں نہیں گرفتار کیا جاتا اور نااہل کیا جاتا، تو یہ بظاہراً ان کی یہ خواہش کو پورا کیا گیا ہے۔ لیکن انشاءاللہ یہ ہائی کورٹ کے اندر سے بھی ہمیں پوری امید ہے ہمیں انصاف ملے گا، اور جب عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کی کال دینی ہے اگلے 3-4-5 دنوں کے اندر، پاکستان کی عوام سڑکوں پہ نکلے گی، اسلام آباد کا رخ کرے گی، اور اس ناجائز امپورٹڈ نکمی نہ کھٹو نہ اہل اور عوام دشمن حکومت کو خس و خاشاک کی طرح انشاءاللہ بھاگ کے لے کے جائے گی۔ شاہد صاحب آپ نے 2 باتیں کہی ہیں، حیثیت عوام میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ کے جو چہرے تھے وہ ادھر ہوں وہ ادھر ہوں جو بھی ہیں وہ آپ نے سب کے سامنے بے نقاب کر دیے کہ کس نے کتنے پیسے۔ جو بات بار بار میڈیا کے بھی اور آپ بھی کر رہے ہیں توشہ خانہ کی، یہ توشہ خانہ کا کیس نہیں ہے، یہ گوشواروں کا کیس ہے، تو اس کو آپ گھما کس طرح لیگل بات کریں کہ کیس گوشواروں کا ہے۔ توشہ خانہ سے ایک چیز آئی ہے، گوشوارے ڈکلیئر نہیں ہے، کیس تو گوشواروں صداقت تو گوشواروں آپ نے بڑا اچھا نمبر 1 کورٹ کا ورڈکٹ یہ ہے کہ دوسرے غلط وہ الگ بات ہے کہ یہ جو رسپونڈنٹ ہے یا ملزم ہے یا فریق کے ثانی ہے یہ جھوٹا ہے، سچا نہیں ہے، صادق نہیں ہے، اور اس کو ہم سزا دیتے ہیں موجودہ اسمبلی کی جانب۔ ویسا ہی الزام لگتا ہے ان سے پہلے والے پرائم منسٹر پہ، اور وہ آتے ہیں تاحیات میں۔ تو اس میں آپ یہ فرمائیں کہ آپ کا انصاف، اس ملک کا انصاف، اس ملک کی دیانت اوورآل کہاں کھڑی ہے؟ کیا ہم سب نے جھوٹے مرنا ہے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے جو پچھلے والے پرائم منسٹر تھے وہ تاحیات کے ساتھ واحیات بھی نااہل ہوئے تھے، وہ اس وجہ سے واحیات نااہل ہوئے تھے کہ اس نے کہا جی کہ میں تے اپنے پتر کو جناب ملازم سی تے پتر کو میں تنخواہ نہیں لیتی تھی، میں فارغ کرتا گیا۔ میں بڑے عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں 2016 سے کہ سب سے پہلے تو ایسے پتر کو کان پکڑا کے لتر مارنے چاہیے کہ جس نے اپنے باپ کو ملازم رکھا، چاہے تنخواہ پہ رکھا یا چاہے تنخواہ کے بغیر رکھا، ان کو تو یا وہ تاحیات بھی اور واحیات بھی نااہل کیا گیا۔ اب یہاں کے حوالے سے آپ نے جو پہلا کوشچن پوچھا، آپ نے کہا کہ اس وقت ایشو ڈیکلیریشن کا ہے کہ ایف پی آر کے یا الیکشن کمیشن کے گوشواروں میں جناب والا پچھلے 8 مہینوں سے جو ٹی ٹاٹا انہوں نے لگائی ہوئی تھی نا ان کی جناب کنیزاؤں نے اور ان کے چیلے اور چیلیوں نے، وہ یہ تھی جناب وہ بیچ دیا۔ اب بیچنے کے حوالے سے جب قانون ہم نے سارا سامنے رکھا پریس کانفرنس کر کے پی ٹی آئی کے اسپوکس پرسن نے، تو اب یہ جناب وہ اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے اب دوسری سائڈ پہ آ رہے ہیں، کہتے ہیں جی وہ ڈکلیئر نہیں کیا۔ تو جناب والا میں نے آپ کے سامنے جو پریس کانفرنس کی ہے
میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے 5,80,00,000 روپیہ پراپر لیگل کوڈل جو آپ کے جناب بینک اکاؤنٹ ہے اور جو سورسز ہیں اور جو آپ کا جناب رستہ ہے کوڈل رستہ، اس کے ذریعے سے جناب پے ہوئے، لیے گئے، دیے گئے، اور جب وہ آئے ہیں جو ایکسیسو منی بیچنے کی صورت میں خان صاحب کو ملی، اس میں بھی ٹیکس پے کیا گیا اور ٹیکس ڈکلیئرڈ بینک اکاؤنٹس کے ذریعے سے کیا گیا، اور وہ بینک اکاؤنٹ میں ایف بی آر کے بھی اور الیکشن کمیشن میں بھی ڈکلیئر ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو ان کا کہنا ہے کہ اس کو ڈکلیئر نہیں کیا گیا، یہ ٹوٹل جھوٹ ہے، فراڈ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، اور عوام کے جناب آنکھوں پہ جو ہے وہ دھول جھونکنے کے مترادف ہے۔